بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ذی وقار، تمام قسم کی حمد و ثنا، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام القبلتین، رسول ثقلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے۔ حضرات ذی وقار، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی دو خوبیوں کے بارے میں بات کی تھی، اور ان میں سے پہلی خوبی یہ تھی کہ وہ مشرک نہیں تھے، وہ توحید پرست اور موحد تھے۔ دوسری ان کی عظیم خوبی یہ تھی کہ باوجود زندگی کے کئی حصوں میں محرومیوں کے، وہ اللہ کے شاکی اور شکوہ کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی اور بہت ساری صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ بہت زیادہ بردبار طبیعت کے مالک تھے۔ حلیم الطبع بندہ بہت خیر لے کے آتا ہے، اس کی زندگی میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ جس بندے کے اندر برداشت بہت زیادہ ہو، وہ اپنے نفس پہ بڑا کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے، اور عمومی طور پہ اس کی دعوت میں، اس کی گفتگو میں، اس کی زندگی میں بڑی برکت ہوتی ہے، کیونکہ بردباری اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، میرا ابراہیم یقینی طور پہ بہت زیادہ رب کی طرف رجوع کرنے والا اور بردبار طبیعت کا مالک تھا۔ اللہ رب العالمین بھی حلیم ہے، اور اللہ کی صفت حلم کے بارے میں کی وجہ سے ہی، اللہ کی حلیمی کی وجہ سے یہ کائنات کا سسٹم چل رہا ہے، وگرنہ جتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، جس قدر جگہ جگہ پہ توحید کو ادھیڑا جا رہا ہے، عقیدہ توحید کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جگہ جگہ پہ شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کی صفت حلیم ہے کہ وہ پھر ہم کو نواز دیتا ہے، پھر وہ ہمیں صحت بھی دیتا ہے، ہمیں رزق بھی دیتا ہے، ہمیں دوسری نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے، اور مزید ہمیں موقع اور مہلت دیتا ہے کہ سدھر جاؤ، اپنے اعمال کو سنوار لو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ خوبی بہت زیادہ تھی۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ابراہیم بڑے ہی بردبار تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ اور یہ بردباری ہے نا، ہمارے معاشرے میں ہم اگر دیکھیں تو باپ اور بیٹا اگر ان کا مسلک صرف الگ الگ ہو نا، مذہب نہیں، کفر اور اسلام نہیں، مسلک اگر الگ الگ ہے، تو جو اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، وہ باپ ہو یا بیٹا، وہ دوسرے کی توہین کرنا بالکل اپنے لیے جائز سمجھتا ہے۔ چلو باپ تو باپ ہے، اس کے لیے کافی کچھ ویسے ہی شریعت نے اس کو اجازت دے رکھی ہے۔ بیٹا اپنے باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، کام اس نے کیا کرنا ہے؟ دین کی تبلیغ کرنی ہے، باپ کو نصیحت کرنی ہے، اور بد اخلاقی پہ اتر آتا ہے، بدتمیزی پہ اتر آتا ہے۔ کون سی دعوت کی تم بات کر رہے ہو؟
اگر تمہیں باپ کے احترام کا ہی پتہ نہیں ہے تو کس اسلام کی تم دعوت دے رہے ہو اپنے باپ کو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتوں کی پوجا بھی کرتا ہے، بت بناتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام بردباری کے ساتھ ان سے بات کر رہے ہیں، ابا جی ان کی عبادت نہ کریں۔ یہ سنتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ ابا جی میرے پاس علم آیا ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے نبی بنایا ہے، آپ میری بات مان لیں۔ ابا جی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو عذاب نہ ہو جائے۔ ابا جی آپ میری بات مان لیں، شیطان کی پیروی نہ کریں، آپ تو شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان میرے رب کا نافرمان ہے، اس کے پیچھے کیوں لگ رہے ہیں آپ؟ باپ نے کیا جواب دیا؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یا تو مجھے چھوڑ کے اکیلا چھوڑ دو، یا پھر اگر تم باز نہ آئے اس دعوت سے تو میں تجھے رجم کر دوں گا، میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفت حلیمی بردبار تھے، کہنے لگے سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ابا جی سلام ہو، میں تو اپنے رب سے آپ کے لیے معافی کی دعائی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ میرا رب میری بڑی سنتا ہے، میرے رب کے میں بڑا قریب ہوں، اور مجھے اپنے رب پہ بڑی امیدیں ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ دعا کی بھی۔ مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی، ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی بھی دعا کی، جو وعدہ کیا تھا اس کو وفا بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ تو کہنے لگے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگی تو مجھے معاف کر دے۔ تو اتنی عظیم دعوت، توحید کی دعوت وہ دی ہے، باپ نے ریجیکٹ کر دی، قبول نہیں کی، بدتمیزی نہیں کی، بد اخلاقی نہیں کی، اور یہی کہا ہے کہ ابا جی میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگ سکتا ہوں، میں معافی مانگوں گا، اور اللہ آپ کو ہدایت دے دے، اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارا ابراہیم خلیل حلیم طبیعت تھا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو جو بیٹا دیا اس کی خوشخبری بھی ہم نے دی کہ بہت بردبار طبیعت کا ہم آپ کو بیٹا دینے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ صلہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اپنے فرما بردار بندوں کو۔ اور پھر بیٹے کی بردباری سب کو معلوم ہے کہ چھری کے نیچے لیٹ جانا یہ کون سا آسان کام ہے، لیکن وہ بیٹا لیٹ گیا کہ ابا جی اگر اللہ کی طرف سے کوئی پیغام، آپ کو خواب میں کوئی اشارہ ملا ہے تو میں حاضر ہوں، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، میں برداشت کروں گا، اور آپ اپنے خواب کی تعمیل کیجئے، آپ اللہ کے حکم کی تکمیل کیجئے۔ یہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ان کو ایک میوہ عطا فرمایا کہ تو بردبار ہے، ہم نے تجھے بیٹا بھی وہ عطا کیا جو بردبار اور طبیعت کا بڑا حلیم ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی عظیم صفات میں سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور بڑے صاف ستھرے دل کے مالک، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، قرآن کی آیات اس بات کی گواہ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام باوجود اس کے کہ شرک کے گڑھ میں ساری زندگی گزاری، لیکن سلامتی والا دل لے کے آئے۔ ان کے دل میں کوئی شرک نہیں تھا، ان کے دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت تھی۔ اللہ کی محبت کے علاوہ کسی غیر کی محبت کو انہوں نے اپنے دل میں کبھی بسایا نہیں تھا۔ سلامتی والا دل، اور سلامتی والا دل جس بندے کو نصیب ہو جائے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جسم میں ایک ٹکڑا، ایک لوتھڑا ایسا ہے اگر یہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم ہی صحیح ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، خبردار وہ جسم کا ایک ٹکڑا وہ دل ہے۔ دل اگر صحیح ہے تو پورا جسم ہی صحیح ہے، دل اگر خراب ہو گیا
اس کے اندر گند بھر گیا، اس میں غلاظتیں آ گئی بدعات کی، شرک کی، اللہ رب العالمین کی توحید کو اس نے پامال کر دیا، دل میں تقوی نہ رہا، خوف خدا نہ رہا، ایمان نہ رہا، تو اس بندے کا پورا جسم جہنم کی آگ میں جل جائے گا۔ لیکن اگر دل سلامت ہے، اس میں اللہ کا خوف اور تقوی بھرا ہوا ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت سے لبریز ہے، اس میں سلامتی اور خیر ہے، تو اس کا پورا جسم سلامتی اور خیر کے ساتھ دنیا میں بھی رہے گا، برزخ میں بھی رہے گا، اور عالم آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی عظیم صفات میں سے اللہ کی طرف رجوع کرنا، ان کی زندگی کی تفصیل کے ساتھ آپ اسٹڈی کریں، اس کا مطالعہ کریں، تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جہاں بھی زندگی میں کوئی مشکل آئی ہے، انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا ہے۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میرا رب میری رہنمائی کرے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، اولاد نہیں ہے، پریشان ہے، تو صرف اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ زندگی کے جس حصے میں بھی خوشی میں ہیں یا پریشانی میں ہیں، قرآن مجید ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے بھرا ہوا ہے کہ فوراً ان کا صرف اور صرف ایک ہی وہ دروازہ تھا جس کو کھٹکھٹاتے تھے، ایک ہی وہ در تھا جس کے پاس وہ بار بار آتے تھے، اور وہ اللہ رب العالمین کا دروازہ تھا۔ بار بار اپنے رب کو ہی پکارتے تھے کہ رب میرا یہ کام نہیں ہو رہا تو اس کو کر دے۔ بیت اللہ بنایا، کہنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ یہ تیرا گھر ہم نے بنا دیا ہے، تو میری طرف سے اس کو قبول کر لے۔ اللہ یہ تیرا گھر بنایا، وابعث فیہم رسولا منہم رسولا من انفسہم، اللہ انہی لوگوں سے ایک امام بھیج دینا اس گھر کا۔ اور دیکھیں ہزاروں سال کے بعد دعا کو قبولیت سے اللہ نے قبولیت سے نوازا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس گھر کے لیے امام بنا کے بھیج دیے گئے ہزاروں سال کے بعد۔ لیکن ان کو یقین تھا کہ میں نے اپنے رب سے مانگا ہے، میرا رب مجھے کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ اولاد کے لیے پریشان ہوئے تو ان کے لیے دعا کی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا۔ بیت اللہ میں آئے، مکہ میں آئے، دعا کی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اس شہر والوں کے لیے اللہ سے رزق مانگنے کی باری ہے تو پھلوں کا رزق مانگا۔ جب بھی زندگی میں ان کو ضرورت پیش آئی، اور میرے رب نے کبھی ابراہیم علیہ السلام کی بات کو ٹالا نہیں، لوٹایا نہیں، ہر دعا کو قبول کیا ہے سوائے ایک دعا کے، اور وہ تھی باپ کی بخشش۔ اللہ نے کہا باپ کو نہیں معافی دیا، جو مشرک ہے اس کو معافی نہیں دی جا سکتی۔ اتنے عظیم اور جلیل القدر نبی، اتنے اللہ کے پسندیدہ اور برگزیدہ، ان کے کہنے پہ بھی نہیں تو کسی اور کے کہنے پہ مشرک کو معافی کیسے مل سکتی ہے؟ بھائیو، بالکل قطعی طور پہ زندگی میں مشرک بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، لیکن اگر شرک پہ جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا، اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے۔ اس کے لیے کسی نبی ولی کی، کسی آخری پیغمبر تک کی شفاعت اس کے لیے نہیں ہے، کوئی اس کے کام نہیں آنے والا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں ہی اپنے عقائد کی اصلاح فرمائیں، اور ہم دیکھیں کہ اللہ کے کس قدر جلیل القدر نبی بھی دنیا میں آئے تو صرف توحید پرستی کی ہی انہوں نے دعوت دی، اور توحید پہ ہی قائم رہے، یہی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، ہمارے مہمان، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے سلام کہا، قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، سلام کا جواب دیا اور بنا ہوا بچڑا لا کے سامنے پیش کر دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں ٹھیک ٹھاک نواز رکھا تھا۔ بھنا ہوا بچڑا مہمانوں کے سامنے پیش کرنا یہ صاحب حیثیت ہونے کی علامت ہے۔ وہ صاحب حیثیت بھی تھے،
صاحب دل بھی تھے، وگرنہ مہمان نوازی دل گردے کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مال اتنا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن مہمان نوازی کی توفیق نہیں ہوتی۔ ان کے گھر میں کوئی امیر آدمی آ جائے تو بڑے اس کے لیے تکلفات کرتے ہیں، کوئی غریب آدمی آ جائے تو اس کو پانی پوچھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ دل گردے کی بات ہے، اس میں حوصلہ نہیں ہوتا کہ ماڑے بندے کو وہ مہمان نوازی کرے، اس کو کوئی چائے پانی پوچھ لے، اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرے۔ اور ابراہیم علیہ السلام دنیا میں وہ پہلے شخص ہیں، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کان اول من ضیف ضیف ابراہیم، دنیا میں سب سے پہلے جس نے مہمان کی مہمان نوازی کی وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ اس نیکی کے موجد ہیں۔ آج دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی مہمان نوازی ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی، اس کا ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملتا رہے گا۔ اور آپ علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور دیکھیں دنیا میں سب سے پہلے مہمان نوازی کو ابراہیم علیہ السلام نے ایجاد کیا، قیامت والے دن سب سے پہلی مہمان نوازی بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہوگی۔ پوری کائنات کے سامنے جس وقت پوری کائنات کے لوگ انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، عام، کفار، مومن، سارے کے سارے بے لباس، بغیر جوتوں کے، ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنوں کے میدان محشر میں اکٹھے کیے جائیں گے، تو سب سے پہلی مہمان نوازی لباس وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پوری کائنات کے سامنے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے لباس عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نہ قدری نہیں کرتے، اللہ بہت بڑے قدردان ہیں، اللہ سے عظیم کوئی ہے ہی نہیں، تو اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے بھائیوں بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں ابراہیمی بننے کی، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، اس کو پرکھیں اور غور کریں کہ وہ کون سی عظیم صفات تھی جن کی وجہ سے ابراہیم خلیل بنے، جن کی وجہ سے وہ اللہ کے برگزیدہ بنے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا بھی بہترین عطا فرمائی اور آخرت میں بھی اللہ ان کو نیک اور کامیاب لوگوں میں شامل کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں، ہم بھی اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، ہم بھی مہمان نوازیاں کریں، ہمارا دل بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، ہمارے دلوں میں بردباری ہو اور اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع ہو، دل عقیدے کی سلامتی کے ساتھ دھڑکیں۔ یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہ تو دلوں کو ثابت قدم کرنے والا ہے، ہمارے دلوں کو دین پہ ثابت قدم کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔